جی آخر میں 2-3 سوالوں کا جواب عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو کہ محمد بن عبد الوہاب انہی کا تسلسل ہے، تو بعد زمان کے ساتھ بعد مکان بھی ہے۔ جیسے 1000 سالہ تاریخ کا فرق ہے، اور ایسے ہی نجد کا اور مراکش کا اور جزائر کا بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اور جب یہ فتوے جاری ہوئے ہیں خارجی عبادی فرقے کے بارے میں، اس وقت ذرائع کمیونیکیشن یہ نہیں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں اس تحریک کے بارے میں۔ وہ بندے آئے اور چلے گئے، کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا ذکر کوئی کتابوں میں ملتا ہے دوسرے انداز سے کہ کسی نے ایسا ذکر کیا ہو کہ یہ وہی تسلسل ہے۔ تسلسل ہے، دہشت پسندوں کا ہے، دہشت گردوں کا ہے، فتنہ پرور ہے، جو اسلام کو ختم کرنے کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، وہ ہیں اصل میں یہود و نصارہ اور رافضی، وہ خوارج کا ذہن لیے ہوئے ہیں، لیکن محمد بن عبد الوہاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ بڑھ چڑھ کر بیان کیا جاتا ہے ایک برطانوی سامراج کے جاسوس کا جو ذکر ہے، اس کا میں ابھی تفصیل سے عرض کرتا ہوں، اور دوسرا یہ لارنس آف عربیہ کا بھی ذکر آ گیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ماشاءاللہ کوئی آگ نہیں لگی بھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی سلیمان ابن عبد الوہاب ابن سلیمان، ان کی 2 کتابیں ہیں، وہ اپنا بھائی کے خلاف تھے اور انہوں نے ان کا بڑا رد کیا ہے، اور 2 کتابیں ہیں جن کا نام وہ بار بار پیش کرتے ہیں، الصواعق الالہیہ فی الرد علی الوہابیہ، اور دوسری کتاب کا نام ہے فصل الخطاب فی الرد علی محمد ابن عبد الوہاب۔ دوستو اتنا ہی کافی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ کتابیں منسوب کی گئی ہیں محمد ابن عبد الوہاب کے بھائی سلیمان ابن عبد الوہاب کی طرف۔ 1206 ہجری میں 1206 ہجری میں محمد ابن عبد الوہاب فوت ہوتے ہیں، 1208 ہجری میں ان کے بھائی فوت ہو جاتے ہیں۔ ان کتابوں کا دونوں کا ان کی زندگی میں کوئی وجود نہیں، یہ کتابیں ان کی زندگی کے بعد لکھی گئی ہیں، منسوب کی گئی ہیں۔ ہاں مکاتبات، خطابات، لیٹرز ہیں، شروع میں ایک فطری چیز ہے، جب کوئی چیز کسی کے سامنے آتی مخالفت بھئی اپنے بھی کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ سلیمان ابن عبد الوہاب نے اپنے بھائی محمد ابن عبد الوہاب کی تحریک کی مخالفت کی ہے اور ان کو برا بھلا کہا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ کیا اس سے محمد ابن عبد الوہاب کی تحریک جو ہے وہ داغدار ہو جائے گی؟ ذرا عقل کے ناخن لو۔ کسی گھر والے کی مخالفت کرنے سے وہ بندے کا جو اصل ہے، جو حق ہے، وہ باطل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ مخالف ہے، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، نکل جا میرے گھر سے، کبھی نہ آنا، دیکھنا تیرا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، تیرا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، لمبی مدت کے لیے گھر سے نکلنے کا حکم دے رہا ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کی تحریک داغدار ہو گئی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی نے نافرمانی کی مخالفت کی ہے، کیا ان کی تحریک، ان کا جو دیا ہوا دین تھا وہ داغدار ہو گیا؟ نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، کیا اس سے نوح علیہ السلام کی جو حقانیت تھی وہ داغدار ہو گئی؟ بھئی سب سے بڑھ کر امام الانبیاء صلوات ربی وسلامہ علیہ فداہ ابی و امی، پوری کائنات جن کے قدموں پر نشاور ہے، جب آپ نے دعوت توحید دی ہے
جو حق اللہ علی العبید ہے، جس کا پرچار محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کرتے رہے اور ان کے بعد اب ہو رہا ہے کتاب التوحید کے نام سے، کیا رسول اللہ کی مخالفت نہیں ہوئی؟ کیا اپنے بیگانے سارے دشمن نہیں ہوئے؟ عتبہ، ولید، شیبہ کون تھے یہ لوگ؟ یہ قریشی خاندان سے تھے پیچھے جا کے۔ ابو لہب کون ہے؟ سکا چچا ہے بھائی، شروع میں تو حضرت عقیل نے بھی مخالفت کی ہے، یہاں ابو سفیان نے بھی مخالفت کی ہے۔ تو بھائی اپنوں کی مخالفت کی وجہ سے کیا یہ ہے کہ حق والے کا حق جو ہے وہ باطل میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ یا ختم ہو جاتا ہے یا داغدار ہو جاتا ہے؟ ایسا ناممکن ہے۔ لہٰذا یہ دعویٰ کرنا، اور میں نے دیکھے ہیں بعض نوجوان، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، نوجوان، اللہ جانتا ہے، بڑے پیارے پیارے نوجوان خوبصورت چہرے نظر آتے ہیں، ویڈیو لنک جب میں ان کو سنتا ہوں، ویڈیو کلپ سنتا ہوں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس حقیقت نہیں، اس کی جیبوں کے اندر وہ دکھاتے ہیں کتاب التوحید سامنے رکھی ہے لیکن ریفرنس نہیں دیتے، ہیمفر کا حوالہ دیتے ہیں، برطانوی جاسوس کا، آگے نہیں پڑھتے۔ اور اسی طرح وہ یہ دو کتابیں بھی ان کے پاس ہیں، سلیمان ابن عبد الوہاب کی۔ تو بھائی کی مخالفت سے عبد الوہاب کی تحریک متاثر نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سامراجی جو برطانوی سامراج کا جو ایجنٹ ہے اس کا ذرا تھوڑا سا تعارف اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے 1710 میں ایک مشن پہ بھیجا گیا، ایران، عراق، خراسان، جزیرہ عربیہ، عرب علاقوں کے اندر، تاکہ میں ان کا جائزہ لوں اور ان میں انتشار اور افتراق پیدا کروں، اور یہ ہمارا منصوبہ ہے کہ اسلام کو داغدار کیا جائے اور پارا پارا کر دیا جائے، اس کے اتحاد اور اتفاق کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ فرق تسد، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یہ اس سامراج کی پہلا ایک بنیادی اصول رہا ہے کہ جب تک ان کو آپ توڑیں گے نہیں اتنی دیر تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس مشن کے لیے مجھے بھیجا گیا، اور یہاں پر ایک بندہ تیار ملا ہمیں، اس کا نام ہے محمد ابن عبد الوہاب۔ تاریخیں یاد رکھنا، 1710 عیسوی، آج 2021 ہے، 1710 کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ مجھے مشن پہ بھیجا گیا اور میں یہاں آیا، اور میری ملاقات 1713 میں بصرہ میں اس بندے سے ہو گئی۔ آیا، حجاز میں گیا، دائیں بائیں پھرتا رہا، پتہ چلا وہ بندہ یہاں نہیں ہے جس کے بارے میں پہلے معلومات دی گئیں، علماء کے نام دیے گئے، حکمرانوں کے مجھے نام دیے گئے، اتے پتے دیے گئے، میں ڈھونڈتا ڈھانڈتا پھرتا رہا، پتہ چلا بصرہ میں ہے، میں وہاں پر بصرہ میں گیا، وہاں میری اس کی ملاقات ہو گئی، اور پھر کیا بات ہے، اس ملاقات کے بعد پھر میں نے منصوبہ اس کے سامنے رکھا اور اس نے اس کو قبول کیا، اور پھر ہم نے اس منصوبے کو کامیاب کرایا، ایکسیکیوٹ کیا، امپلیمنٹ کیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور ماننے والوں کے بارے میں تو صرف اتنا ہی کہتا ہوں، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ تمام مورخین متفق ہیں اس بات پر کہ محمد ابن عبد الوہاب 1703 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں۔ 4 کر لو اگر کسی نے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے تو۔ اور ملاقات وہ کرا رہا ہے کہاں؟ بصرہ میں۔ کب؟ 1700۔ یہ جو اس کی کتاب ہے نا، ہیمفر کے اعترافات یا کنفیشنز آف ہیمفر، کئی ناموں سے، یعنی اس کی اوریجنل انگلش میں ہے، وہ کتاب تو اصل میں تھی نہیں، بنانے والے نے کچھ بڑی ڈائری لکھی ہے، وہ بایوگرافی جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہے، اس کے اندر وہ لکھتا رہا، ڈائریوں کو اکٹھا کیا ہے، کسی نے پتہ نہیں کون ہے بندہ وہ، اور وہ ہے بھی نہیں، نہ یہ ہیمفر موجود، نہ ہیمفر ہے نام کا بندہ ہے کوئی موجود ہے دنیا میں، نہ تھا نہ ہے نہ انشاءاللہ ہوگا۔ اور اس کے جھوٹ کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری 1713 میں بصرہ میں میری ملاقات ہوئی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں 1703 میں، 10 سال کا نابالغ بچہ، اس سے آپ
ایک بہت بڑا منصوبہ لے کے آئے ہیں برطانیہ کا، جو آپ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور دوسری بات یہ سنیں، محمد ابن عبد الوہاب 22 سال کی عمر تک نجد سے نکلے ہی نہیں ہیں، یا 18 سال کی عمر آپ کہہ لیں، کہ تعلیم کے لیے گئے ہیں، حج کرنے، پھر مدینہ بھی گئے ہیں، پھر بصرہ بھی گئے ہیں۔ وہ تو اس سے پہلے گئے ہی نہیں ہیں۔ یعنی جھوٹ کا پلندہ یہ آپ دیکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس سامراج کی بات کرتے ہیں، جس برطانیہ کی بات کر رہے ہیں، ان کا جو آغاز ہوا ہے 1757 میں بر صغیر میں ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے منسٹری آف کالونیز، جو مستعمرات ہیں، جو اس کی منسٹری بنائی گئی تھی، اس نے مجھے باؤنڈ کیا، میں اس کی طرف سے آیا تھا، انہوں نے مجھے یہ مشن دیا تھا۔ جبکہ 1710 میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ 1710 عیسوی میں منسٹری آف کالونیز کا کوئی وجود نہیں تھا۔ 1757 میں یہ شروع ہو رہے ہیں، بر صغیر میں اترے ہیں۔ 1772 میں ایک انہوں نے اپنا مدیر بنایا ہے، جو وہاں پر جاسوسی کرنے کے لیے کہہ لیں، کہ یا کوئی انتظام کو سنبھالنے کے لیے، یا کوئی رپورٹ کرنے کے لیے وہاں پر بھیجا گیا ہے۔ اس سے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور مورخین نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے، لہٰذا آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے، یہی تاریخ میں بددیانتیاں ہو رہی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کی ہے، جو 2 صدی ہجری کے فتوے کو 12ویں صدی ہجری کے والے آدمی کے اوپر چسپاں کر رہے ہیں، اور ادبی انداز سے لفظ وہابیت کے ساتھ، لقب وہابیت کے ساتھ کافر اور مرتد کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ منصوبہ بھی سن لیں بھائی، جو منصوبہ وہ نافذ کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ 6 پوائنٹ پر مشتمل تھا۔ یہ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ آج کی ریکارڈنگ کرنے سے 1 رات پہلے میں نے ہیمفر کی کتاب جو ہے، اس کے وہ صفحات دیکھے ہیں آن لائن، کتاب کو نکال کر، جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ منصوبہ ہے، اس کا عربی میں ہے اصل میں، وہ مشروع السداسی 6 پوائنٹ پر۔ پہلا پوائنٹ دیکھیے، محمد ابن عبد الوہاب کے ذمے یہ لگایا، ہیمفر خیالی اور فرضی آدمی نے تکفیر المسلمین، کہ مسلمانوں کو کفر کے فتوے کے ساتھ کافر قرار دیا جائے، اور ان کا خون حلال قرار دیا جائے، ان کی عورتوں کی عصمت دری کو جائز قرار دیا جائے، ان کے بچوں کو اور ان کے بندوں کو قتل کر دیا جائے، اور ان بچوں کو غلام بنا لیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا پوائنٹ، دوسرا نقطہ اس کے اس مشن کا یہ تھا کہ بیت اللہ کو گرا دیا جائے۔ تیسرا نقطہ، جو عثمانی خلیفہ ہے، کوشش کی جائے کہ اس کی حکومت ختم کر دی جائے۔ چوتھا نقطہ اس مشن کا، جو ہیمفر ملعون، اس کو کیا کہوں میں، وہ تو ہے ہی نہیں، اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے، بندہ ہی نہیں ہے۔ حدب الکباب، یہ کبے کی جمع ہے، یہ جو گنبد بنائے جاتے ہیں، قبروں کے اوپر جو مزار بنائے جاتے ہیں، ان کو گرانے کا مشن تھا۔ اور 5واں پوائنٹ جو تھا اس مشن کا، منصوبے کا، وہ تھا نشر الارہاب، ٹیررزم کو عام کرنا ہے، دہشت پھیلانی ہے۔ اور آخری اور چھٹا، نشر القرآن فیہ تعدیل، اور قرآن کو شائع کرنا ہے جس میں تبدیلی کی گئی ہو۔ یا اللہ دوستو، یہی بات کہتے دوبارہ دہراؤں گا کہ ہیمفر کے بارے میں محمد ابن سعید یسعد ابن رمضان البوطی علامہ صاحب سے سوال کیا گیا، جو کہ اس تحریک کے بدترین دشمن تھے، شافعی مسلک کے سے ان کا تعلق، فوت ہو چکے ہیں، شام کے شافعی مسلک کے بہت بڑے علامہ تھے۔ ان سے یہ پوچھا گیا، اور انہوں نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا،
7 پلرز آف وزڈم، جو وہ کتاب لارنس آف عربیہ کے نام سے جو کتاب شائع کی، تو اس نے ان کتاب کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ آپ بھی مطالعہ کر لیں اور اس کے اندر آپ کو ساری چیزیں یہ مل جائیں گی، جن میں انہوں نے گویا کہ محمد بن عبد الوہاب اور اس کی نصرت و تائید کرنے والوں کو یہود کا خاندان بنا دیا کہ یہودی خاندان سے، الیاذ باللہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ ہیمفر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی بڑی دیر سے اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں، میں نے ڈھونڈ مارا ہے 200 سال سے لے کر 300 سال تک کی تاریخ میں، نہ برطانیہ میں اور نہ فرانس میں اور نہ ہی یورپ کے کسی اور ملک میں کسی انسائکلوپیڈیا میں اور تاریخ کی کتاب میں اس بندے کا ذکر، اس کا اتا پتہ مجھے نہیں ملا۔ فرضی نام ہے، رافضوں کا کام ہے، یہ روافض کا کام ہے، اور اس کتاب کے کچھ حصے ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ لکھنے والا کوئی مولوی ہے، کوئی رافضی ہے، بڑے بڑے کام کر گئے ہیں، جنہوں نے صحابہ کو نہیں چھوڑا، قرآن کو نہیں چھوڑا، حدیث کو نہیں چھوڑا، اسلامی تاریخ کو نہیں چھوڑا، سرور کائنات پہ جانے قربان کرنے والوں کو نہیں چھوڑا۔ تو اگر وہ اس کے اندر انہوں نے تبدیلی کر دی ہے اور بہت کچھ لکھ دیا ہے، تو اگر بھئی دوستو ہیمفر کے بارے میں فرضی کتاب بنا دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو بنی ہے، بنا دی گئی ہے، آج کل لوگ لیے پھرتے ہیں۔ تقریباً 50 سال سے، نصف سینچری سے، تقریباً نصف صدی سے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر ہمت ہے تو میرے دوستو، میری ایک ہی درخواست ہے کہ مؤلف کا نام تو لکھ دو۔ ہاں، تم نے جرت کر کے نام لکھا ہے ڈاکٹر، ترجمے کا، مترجم کا، جیم خا، ماشاء اللہ، دلیری کا یہ عالم ہے۔ بھائی خدا کے بندو، اگر تم نے دین کا کام کرنا ہے اور واقعی تم تاریخ کی گتھیاں سلجھانا چاہتے ہو اور تمہارا یہ ارادہ ہے کہ تم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو، رسول اللہ کی خدمت کرنا چاہتے ہو، تو بھی کیجئے، بتائیے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ جھوٹے مکار اور فریبیوں کی طرف سے آئی ہوئی جو یہ چیزیں ہیں، ان سے امت مسلمہ کو محفوظ کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ اور یہ بات جو میں آج عرض کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تلخی ہے، تلخی آئے گی، پسند نہیں آئے گی، تو آپ سے میں درخواست یہ کرتا ہوں کہ میں نے وہ باتیں جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہی ہیں، ان کی تعارف میں یا ان کی تعریف میں، ان کو سائڈ میں رکھ دینا۔ آپ ان باتوں پہ غور کرنا جو میں نے قرآن اور حدیث سے اور تاریخ سے، شمالی افریقہ کی تاریخ سے اور کتاب المعیار کے حوالے سے، مؤلف کا نام جو میں نے عرض کیا اور مفتی صاحب کا جو نام میں نے عرض کیا، ان کے حوالوں کو ذہن نشین کرتے ہوئے آپ اپنی اصلاح کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کو، آپ کو بھی، ہمیں بھی اور سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ لیکن میں اسلاف کے ماننے والوں اور سلفی تحریک کے چلانے والوں، محمد بن عبد الوہاب اور آل شیخ اور محمد بن سعود اور آل شیخ کی ترجمانی کرتے ہوئے یہی بات کہوں گا۔ مجھے اس میں آر نہیں ہے، فارسی کا شعر عرض کر دیتا ہوں، بات میرا خیال سمجھ آ جائے گی۔ فارسی کے شاعر نے بہت ہی کمال کر دی ہے۔ عرفی تو میندیش ز غوغائے رقیباں، عرفی تو میندیش ز غوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ ارے بھائی، کام کرنے والوں کے لیے مخالفت کرنے والے آتے ہی ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ اپنے ان دروس کے سلسلے میں جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں ان کا ذکر ہوگا، اور ذیلی عناوین کا لازمی ذکر کرنا ہوگا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ قرن المنازل، جہاں سے آپ احرام باندھتے ہیں، اس کو بھی قرن کہتے ہیں۔ قرن الشیطان کیا ہے اور قرن الشمس کیا ہے؟ قرن نجد جس کو کہا جا رہا ہے آج کل، قرن یمامہ اور قرن عراق، اس کا تعارف، خوارج کا تعارف اور شمالی افریقہ کا جغرافیائی لحاظ سے مکمل تعارف۔ جب تک یہ باتیں سامنے نہیں آئیں گی اور ان کی وضاحت نہیں ہوگی، میری آج کی جو ابتدائی گفتگو ہے
جو اس سلسلے میں ہم نے شروع کی ہے وہ واضح طور پر ذہن نشین نہیں ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے، یا اللہ ہمیں راہ صراط مستقیم پر گامزن فرما دے۔ اللہم یا اللہ یا ذا المن والکرم یا ذا الجلال والاکرام ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اللہم یا اللہ یا ذا المن والکرم یا ذا الجلال والاکرام انت ربی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔